اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبق نمبر 7، حروف مدہ. حروف مدہ کے بارے میں پڑھنا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے. جو نئے ہیں ان کو تو بالکل بھی پتہ نہیں ہوگا، اور جو پہلے پڑھ چکے ہیں کسی قاری کے پاس ویسے ہی یا ویسے ہی تھوڑا بہت انہیں نالج ہے تو انہیں پتہ ہوگا. حروف مدہ 3 قسم کے ہیں پورے قرآن پاک میں. حروف مدہ جو ہے الف، واو اور یا. حروف مدہ کیسے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں بلٹ پوائنٹ نمبر 1. اس علامت کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. یہ چھوٹا سا دال سا بنا ہوا ہے جس حرف کے اوپر ہو. ایک تو حرکات ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں. اب چھوٹا سا دال یعنی زبر زیر پیش، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے علاوہ ایک چھوٹا سا حرف دال نما بنا ہوتا ہے. نہ پیش ہوتی ہے نہ یعنی کہ وہ زبر ہوتی ہے، دال نما بنا ہوتا ہے. اسے جزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. یعنی جس پر یہ زبر آ گئی، پیش آ گئی، زیر آ گئی، یہ تو ہو گیا متحرک. اب واو، الف اور یا جو ہیں یہ کیا ہوں گے؟ یہ تو متحرک نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے یہاں نظر آ رہی ہے. تو یہ اوپر جزم ڈالی ہوئی ہے جو اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ ساکن حرف ہے. ٹھیک ہے. ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اب ساکن کا اپنا تو کوئی وجود نہیں، لیکن یہ جو ہے اپنے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم مثال دیکھ لیں کہ زیرو جو ہے وہ خود تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن وہ جب کسی ورڈ کے ساتھ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی قیمتی لفظ کے ساتھ لگ جاتا ہے، بالفرض ایک کے ساتھ ہی لگ جائے زیرو، تو وہ اس کی ویلیو بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کی ویلیو تبدیل کر دیتا ہے. پھر اس کی زیرو کی ویلیو ہوتی ہے. یعنی ایک کے ساتھ لگے یا کسی اور ورڈ کے ساتھ جڑ جائے تو پھر وہ اس کی ویلیو زیرو نہیں رہتی بلکہ وہ قیمتی ہو جاتا ہے. اسی طرح واؤ جو ہے ساکن جو ہے یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا. اس کو جو ہے جو بھی اس کے ساتھ ورڈ لگے گا، پہلے با لگتا ہے، تا لگتا ہے، سا لگتا ہے، اس کی ویلیو وہ والی بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جی واؤ جو ہے یہ جس کے ساتھ لگے گا اس کی کنڈیشن بھی بدل دے گا. اب با کے ساتھ لگ رہا ہے تو اس کی کنڈیشن بھی بدل جائے گی. خود نہیں بدل رہا، اکیلا خود نہیں بدل رہا بلکہ ساتھ والے ورڈ کی بھی کنڈیشن بدل رہا ہے. حروف مدہ 3 ہیں، 3 قسم کے ہیں، یعنی کہ الف، واؤ اور یا. بس ان کے علاوہ یعنی کہ ادھر کوئی حروف مدہ میں شمار نہیں ہو رہا. حروف مدہ ویسے مدہ تو بہت قسم کی ہیں، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کون کون سی مقدار کس کس کی مقدار ہے. لیکن حروف مدہ یعنی وہ حروف جو مدہ والے ہیں وہ صرف 3 ہیں. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. اب ان کی بھی کنڈیشن ہے کہ الف سے پہلے جب بھی زبر ہوگا تو پھر الف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے. الف مدہ ہونے سے پہلے والے لازم ہے کہ پہلے والے حرف پر زبر ہو. جیسے با، الف زبر با. ٹھیک ہے. اب یہ الف مدہ ہے ادھر. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا. اب کنڈیشن کیا ہے؟ واؤ ساکن سے پہلے واؤ یعنی کہ مدہ کب ہوگا؟ جب واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو. پیش ہونا لازمی ہے. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو. واؤ ساکن سے پہلے جب بھی پیش ہوگی تو واؤ مدہ ہوگا. اب زبر والی کنڈیشن بھی آئے گی، وہاں مدہ نہیں ہوگا، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے با، واو.
पेश बू। या साकिन से पहले जीर हो तो या मद्दा होगा। जैसे बा या जीर पी। अब इधर भी कंडीशन यही है कि या साकिन से पहले जीर होगी तो फिर या मद्दा होगा। अब की कितनी कंडीशंस बनी है वो देख लें दोबारा। एक है अलिफ मद्दा, एक है वाव मद्दा, एक है या मद्दा। अलिफ मद्दा होने के लिए लाजिम है कि पहले हर्फ पर जबर हो। वाव मद्दा होने के लिए लाजिम है कि पहले हर्फ पर पेश हो। या मद्दा होने के लिए लाजिम है कि पहले हर्फ पर जीर हो। ठीक है, ये तीन कंडीशन होंगी तो फिर ही हरूफ मद्दा होंगे। हरूफ मद्दा को पढ़ना किस तरह है? एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है। बिलफर्ज हम अकेला बा पढ़ते थे तो बा जबर बा, बस इतना पढ़ते थे ना। बा बी बू। तो अब एक हरकत नहीं, दो हरकत के बराबर पढ़ना है। जिस तरह बा बा, ये दो हरकत हो गई, ठीक है। बा बा, ये दो हो गई। बा, ये एक है। अब यहाँ पे जो हरूफ मद्दा हो जाएगा जब, तो इसको दो हरकत के बराबर पढ़ना है। बा बा, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बा, समझ आ गई होगी कि बा बा दो हरकतें होगी, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों हरकतों को जब एक कर देंगे, बा, दो हरकत के बराबर हो गया। बा, पहले पढ़ते थे बा बू बी, अब पढ़ेंगे बा बू बी। कंडीशन भी दे दोबारा ज़हन नशीन कर लें कि अलिफ से पहले जबर, वाव से पहले पेश और या से पहले जेर होना लाजमी है। बा बू बी। ठीक है, और हिज्जे इस तरह करने हैं। बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी, बा बू बी। ठीक है, पढ़ना किस तरह है, यानी दो हरकत के बराबर एक हरकत थी बा, दूसरी हरकत बा, जब इनको मिला देंगे बा, इसी तरह ऊ ऊ, दो हरकतें हो गई, इन दोनों को मिला देंगे ऊ यानी बू। इसी तरह ई ई, जब इन दोनों को मिला देंगे ई यानी बी। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक जो है वो कल पढ़ेंगे। आज जो समझना था वो हमने मेन पॉइंट वो समझ लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश भी यही किया कि अच्छी से अच्छी तरह समझ आ जाए। और अल्लाह ताला इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बराए मेहरबानी इसे अपने अजीज़ कारब दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर किया करें, सदका जारिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग।